أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. علم رجال کی پر آج ہماری گفتگو کتاب مقیاس الروات فی کلیات علم رجال میں اشکالات اور اس کے جوابات کے اوپر ہے. ہمارے پاس جو گزشتہ درس میں گفتگو گزر چکی ہے وہ علم رجال کی ضرورت تھی کہ علم رجال کی ضرورت کے حوالے سے ہم نے ملاحظہ کیا کہ چونکہ فقہی استنباط اس کے اوپر موقوف ہے اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کے علاوہ کی سند کو ہم درج کر سکیں یا راویوں کی وثاقت کو جان سکیں، علم رجال کی طرف رجوع کریں گے. ہم نے بنیادی طور پہ 3 مقدمات یا آیت اللہ جعفر سبحانی کے مطابق 3 ادلہ پڑھی، جن میں سے پہلی دلیل کیا تھی علم رجال کی ضرورت کی؟ فتویٰ جو ہے وہ بغیر حرمت حجیت فتویٰ. دوسری ہمارے پاس دلیل کیا تھی؟ حجیت جو ہے وہ خبر ثقہ کو حاصل ہے، روایات میں آپ نے دیکھا اور یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے. اسی طرح ہمارے پاس کثیر احادیث ہیں جس میں آیا تیسری وجہ کیا ہے؟ مدلسین اور وضاعین کا، گھڑنے والوں کا وجود. یہ اسباب ہیں ہمارے پاس. اب اشکال انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے ٹاپک کے ذیل میں. یہ در حقیقت اشکالات ہیں ان لوگوں کی دلیلیں جنہوں نے علم رجال کا انکار کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قول رجالی کی کیا اہمیت ہے. مثال کے طور پہ اگر آج سے 1000 سال پہلے کا ایک فرد ہمیں میسر آئے اور وہ فرد بالفرض ایک راوی کو یا ایک شخصیت کو ضعیف قرار دیتا ہے تو ہم اس کی بات مان لیں کیا؟ یا ایک راوی کو یا ایک شخصیت کو وہ ثقہ قرار دیتا ہے تو ہم ایک شخص کی بات مان لیں؟ کیوں آخر اس کی بات مانی جائے؟ بالفاظ دیگر انشاءاللہ ہمارا جلد یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے، الاصول والجوامع الرجالیہ. اس میں آپ کے پاس آئیں گے رجالیہ ثمانیہ کی مختصر سی انشاءاللہ تعالی تشریح. تو بنیادی ترین ہمارے پاس جو اس وقت رجالی موجود ہیں وہ بنیادی ترین ہمارے پاس 3 رجالی ہیں. پہلے ہیں صرف ابھی ان کی نسبت یاسین کشی ہیں، پھر نجاشی ہیں اور پھر توسی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کی بات کیوں ہم مانیں؟ کس بنیاد پہ یہ اگر کشی کہیں گے فلاں ضعیف ہے یا فلاں ثقہ ہے ان کی بات تسلیم کی جائے، یا نجاشی کہیں کہ فلاں ثقہ ہے فلاں ضعیف ہے، یا توسی کہیں تو کیوں ان کی بات مانی جائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2، اگر یہ ایک راوی کے بارے میں خبر دیتے ہیں، مثلا کشی جو ہیں یہ ہے ہمارے پاس بالفرض 4 صدی ہجری کے، بالفرض 4 صدی ہجری. نجاشی ہیں 5ویں صدی ہجری اور توسی بھی اسی کے ہیں. غالباً نجاشی کی 450 میں وفات ہے تو توسی کی 460 میں وفات ہے، 5ویں صدی ہجری کی. اب یہ ہمیں خبر کس کی دے رہے ہیں؟ 4 صدی ہجری کا جو ہے رجالی عالم وہ جان سکتا ہے بہت ہوا تو 3 صدی ہجری کو. تو لہذا یہاں پہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں وہ ہیں 2 صدی ہجری کے اصحاب امام صادق علیہ السلام. وہ کیا ہیں؟ 2 صدی ہجری کے. اور جو اصحاب ان سے نیچے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ 1 ہجری. تو ان کے بارے میں کس طرح سے انہوں نے جان لیا؟ مثال کے طور پہ کہتے ہیں نجاشی، آپ نے ابھی تحقیقات بھی کی اور بھیجتے بھی رہے ہیں کام. آپ نے ایک راوی کے بارے میں پڑھا، کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے راوی ہیں، ثقہ ہیں اور ان کا یہ نام ہے. انہیں کیسے پتا لگا؟ کیا طریق ہے؟ نجاشی آ رہے 300 سال بعد،
200 سال پہلے ایک راوی یا 400 سال پہلے ایک بندہ گزرا ہے، اس کے بارے میں نجاشی کیسے خبر دے رہے ہیں؟ واضح یہ بات۔ یہاں پہ پھر یہ بحث آتی ہے قول رجالی کی۔ اگر قول رجالی حجت ہے تو اس کی حجیت کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ضابطہ ہے کہ قول رجالی کی بات درست ہے؟ اس حوالے سے اچھے گفتگو شیخ باقر اروانی حافظہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب دروس تمہیدیہ فی القواعد الرجالیہ کی ہے، ہمارے ادھر موجود تھی، ابھی نہیں ادھر نظر آ رہی کتاب، ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ دروس تمہیدیہ ہے اور اس میں انہوں نے مناط و حجیت قول رجالی کے عنوان سے باب باندھا ہے، اسی کی ایک نوع تشریح ہے۔ یعنی یہاں پہ سارا علم رجال کا انحصار ایک حد تک اس کے اوپر ہو جائے گا کہ یہ جو ہمارے پاس علماء رجال ہیں، کیونکہ اگلا ٹاپک ہم پڑھیں گے یہ اس کتاب سے، ان علماء رجال کی بات اگر حجت ہے تو کیوں حجت ہے؟ ان کی حجیت کا معیار کیا ہے؟ درست، ان کی حجیت کا معیار ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو علماء ہیں وہ تو قول ثقہ کے حوالے سے، ثقہ کی بات حجت ہے، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، بس یہ 3 شخصیات بھی ثقہ ہیں، ان کی بات ہمارے لیے حجت ہوگی، لیکن ان کی بات جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کس اساس پر ہے؟ کشین، نجاشی اور توسی، ان کی بات ہمارے لیے کیوں حجیت رکھتی ہے؟ کیونکہ ثقہ ہیں یا عدل افقہ، صحیح ہے، عین بڑی شخصیات ہیں، بلکہ ثقہ سے اوپر ہیں یہ، لیکن ہمیں ان کی بات تو پتہ لگ دے کہ ان کی بات ہم کیوں مانیں گے؟ کیونکہ یہ وثاقت کے معیار کے اوپر اترتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ان کی اپنی بات، اگر ان کا قول ہو تو تب بات ہے نا، یہ تو کسی کا قول نقل کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں ایک رائے دے رہے ہیں، آشکار ہوئی بات، یہ تو کسی کے بارے میں ایک رائے دے رہے ہیں۔ اس کو ذرا دقت سے لینا، کیونکہ ہمارے پاس 2 رجال کے مبنا سے نا، علماء تشیع میں بالخصوص 2 اہم رجال کے مبنا ہیں، ایک ہے حجیت خصوص ثقہ اور دوسرا موثوق بہی۔ اس کو ایک نوع حفظ کریں بات کو، کہ ایک ہے حجیت ثقہ اور دوسرا کیا ہے؟ موثوق بہی۔ حجیت ثقہ سے کیا مراد ہے؟ حجیت ثقہ سے مراد یہ ہے کہ سند کے جتنے بھی راوی ہیں ان سب کا ثقہ ہونا اور آپس میں متصل ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی ثقہ نہ ہو تو وہ اعتبار سے گر جائے گی، یا ثقہ ہو لیکن ارسال پایا جائے، انقطاع پایا جائے، تب بھی کیا ہو جی؟ وہ گر جائے گی اپنی صحت سے۔ اچھا، اور کوئی طریقہ کار اس کے علاوہ ہے؟ خصوص الثقہ والے کہتے ہیں ہمیں سند کے جاننے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ صرف ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کا کیا نام ہے؟ خصوص الثقہ۔ سوال، یہ جو ہم کہتے ہیں خصوص الثقہ اور راویوں کا وثاقت اور سارے راویوں کی ثقہ ہونے کی بنیاد پہ حدیث کا صحیح ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ صدور ثابت ہوتا ہے یا دلالت ثابت ہوتی ہے یا حجیت ثابت ہوتی ہے؟ کیونکہ 3 چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، ایک روایت میں، ایک روایت یا حدیث، یہ حلقہ اولا میں بھی گزر چکا ہے، حلقہ ثانیہ میں بھی، کہ 3 چیزیں دیکھنے ہیں، صدور حدیث، نمبر 2 دلالت حدیث، اور نمبر 3 حجیت حدیث۔ ان 3 میں سے ہمارے پاس جو سندی بحث ہے وہ کس سے؟ علم رجال کا تعلق ان 3 میں سے کس سے ہے؟ فقط و فقط حضور ثابت ہوتا ہے، یہ 2 ثابت نہیں ہوتی۔ ان 2 کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بالآخر اصول فقہ پڑھنا پڑے گی، یا اسی طرح سے قواعد فقہی آپ کے پاس ہیں، ان 2 کو پڑھنا۔ جیسے ابھی ہم اصول فقہ پڑھ رہے ہیں، علم رجال پڑھ رہے ہیں، قواعد فقہیہ بھی دلچسپ ہے، بہت طولانی نہیں ہے، صحیح ہے، حکم شرعی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ قاعدے فقہیہ خود ایک حکم شرعی ہے لیکن کلی نوعیت کا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اذا بلغ الماء قدر قرن فلم ينجسه شيء، ایک قاعدہ ہے،
اب خود ایک حکم شرعی لیکن کلی ہے، کہیں پہ بھی یہ معیار ہو رہا ہو، یا کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، یہ قاعدہ اصالت الحل، اصالت الطہارہ، اس طرح سے آپ قواعد فقہیہ ہر باب میں قواعد فقہیہ پائے جاتے ہیں۔ اب تو بڑی خوبصورت کتابیں چھپ چکی ہیں، ہر فقہی باب میں اگر 40 کے قریب باب ہیں، ہر باب سے مناسبت رکھتے ہوئے فقہی قاعدے ہمارے سامنے، قاعدہ لا حرج، قاعدہ لا ضرر ولا ضرار، معروف ترین قاعدہ ہے، صحیح؟ یہ ہیں قواعد فقہیہ۔ آپ کو استنباط حکم شرعی میں یہ 3 قواعد خصوصی طور پہ کام آتے ہیں، علم رجال، اصول فقہ، قواعد فقہی۔ اب اگر ہم علم فقہ پر کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے ضمن میں بقیہ آ جاتے ہیں اقوال علماء، یہ آپ کسی کے اقوال و استدلال علماء کی کیسے تطبیق کی۔ اس طرح ہمارے پاس علم فقہ میں 5 چیزیں بن جاتی ہیں۔ آج کے دور میں الحمدللہ یہ چھوٹا ایک کورس شروع کیا ہے، لیکن پتہ نہیں مدارس میں آج کل کرایا جاتا ہے یا نہیں، جامعۃ المصطفیٰ کے، لیکن بہت اہم ہے کہ تاریخ فقہا و منہج روش فقہا، ہر جگہ کی روش ایک یکساں نہیں ہے فقہ میں، اور ان کے طرق استدلال، یہ ایک صحیح تعارف بنتا ہے۔ ہم مجموعی طور پہ اگر لیں تو فقہی استنباط کے لیے یہ 5 چیزیں ضروری ہیں، 5 چیزیں۔ پہلا علم رجال جو الحمدللہ بتوفیق الہی پڑھ رہے ہیں، دوسرا اصول فقہ، تیسرا قواعد فقہیہ، یہ 3 تو اساس ہیں، آلات ہیں یہ 3۔ چوتھا ہے اقوال فقہا، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے اقوال فقہا سے، اور 5واں ہے استدلال فقہی۔ استدلال فقہی کا کثیر مطالعہ اور خود کوشش انسان کو مجتہد بنا دیتا ہے۔ بس اجتہاد کہاں پہ حاصل ہوتا ہے؟ استدلال فقہی۔ اقوال فقہا کثرت مطالعہ سے آئے گا، استدلال فقہی آپ کا بار بار تکرار کرنے سے، اس کی پر غور و فکر کرنے سے تب آئے گا۔ اگر یہ 2 کام نہیں کرتے تو اوپر والے 3 خاطر خواہ فائدہ نہیں دیں گے۔ واضح بات، اگر یہ 2 کام نہیں کرتے، اسے جب آپ دروس پڑھیں، استدلال یاد کریں، اقوال کے لیے موجودہ مراجع کے بھی فتاوی یاد کریں، پرانے قدماء ہیں، متاخرین ہیں، متاخر المتاخرین ہیں، تو یہ طبقہ بندی کی گئی ہے، تو آپ پڑھیں اسے نا، مطالعہ، کثیر مطالعہ کتب کا کریں، آہستہ آہستہ وہ حفظ ہوتی جاتی ہیں، تب جا کے یہ بات پوری ہوتی ہے۔ اس بات کو میں بار بار تکرار کرتا رہوں گا، کیونکہ علم رجال کا 90% فائدہ تو فقہی احکام میں ہے، وائلہ تو اس کا ہمارے پاس بقیہ، کیونکہ تاریخ ہم نے تجزیہ تحلیل پہ لینی ہے، اعتقادات ہم نے عقلی استدلال کے اوپر یا تواتر کے اوپر لینے ہیں، یا خبر واحد محفوظ بالقرینہ ہے، قرائن اکٹھے کرنے پڑیں گے، تینوں کے لیے علم رجال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ہم نے ملاحظہ کیا کہ خبر ثقہ میں، کیونکہ آپ اصول فقہ میں ایک بڑا مقدمہ طے کرتے ہیں کہ ظنون معتبرہ 2 طرح کے ظن ہیں، ایک ظن ہے غیر معتبر، ان کی حجیت ثابت نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا شرعی احکام میں شرعاً جائز نہیں ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور کئی ادلہ بھی ہیں۔ ظن میں اصل کیا ہے؟ عدم حجیت، اور عمل اس کے مطابق کرنا جائے، یعنی وہ مکلف کے اوپر سے مسئولیت کو ختم نہیں کرتا، مگر یہ کہ خرجہ بدلیل، صحیح، وہ مورد کہ جو دلیل کی وجہ سے خارج ہو جائے، اور وہ کون سا مورد ہے؟ وہ فقط اور فقط احکام شریعہ کے اندر ظن معتبر کس وجہ سے امارات کہتے ہیں، ظن معتبر جسے امارات کہتے ہیں۔ تو یہ تکرار ہوتا رہے گا۔ اصول فقہ میں سب سے اہم باب یہی خبر واحد کا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کثیر احادیث مبارکہ وہ خبر واحد سے پہنچی ہے۔ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، یقین کا فائدہ نہیں دیتی، اور وہ ظن معتبر ہے، اس کے اوپر دلیل قطعی، دلیل یقینی ہمارے پاس قائم ہے، متعدد ادلہ ہمارے پاس قائم ہے، اور اس طرح خبر واحد کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے۔ جب خبر واحد کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے، پھر یہ سارا کا سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، پھر اصول فقہ بنایا جائے گا ان سے، پھر قواعد فقہیہ بنائے جائیں گے، پھر اقوال ہیں، استدلال ہیں، حجیت کی بحث ہے۔ ممکن ہے دلالت معنی واضح ہو، حجت نہ ہو، ایسی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں،
صدور ثابت ہو گیا، معنی بھی واضح ہے، حجیت نہیں ہے کسی وجہ سے۔ بعض بات ہوتے ہیں کہ دلالت واضح نہیں ہوتی، دلالت واضح نہ ہو تو حجیت بدرجہ اولا ثابت نہیں ہوگی، صدور ثابت ہے۔ بعض بات دلالت اور حجیت دونوں آشکار ہے، صدور ثابت نہیں ہے۔ اگر صدور ثابت ہو جائے حجت ہو جائے گی، وإلا حجت نہیں ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ علم رجال کس سے وابستہ ہے؟ علم فقہ سے، اس لیے ہمت بلند رکھیں اس میں، علم فقہ میں حتماً ہمت بلند رکھیں، طریقے سے پڑھیں، اندھا دھند نہ اسے پڑھیں، صحیح ہے؟ الف سے یا تک ساری کتابیں کبھی بھی نہیں پڑھی جا سکتی، علم رجال ابھی پڑھ رہے ہیں، تطبیق ساتھ کرتے رہیں۔ اس لیے ہم یہ ایک نو شرط رکھیں گے کلاس میں شرکت کی کہ وہ کام کر کے آئے، کام نہیں کر کے آئے تو وقت کا ضیاع ہے۔ ہم نہیں چاہتے کسی بندے کا، کیونکہ اس جہان میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے، ہر چیز کا جبران ہے سوائے وقت کے، تو یہ ہمارا اس کے ساتھ ناانصافی ہماری اس کے ساتھ کہ اس کے وقت کے ضیاع کا سبب بنے، وہ کوئی اور مفید کام کر سکتا ہے۔ اگر کام نہیں کرتا، جیسے ابھی بعض دوستان ہیں کہ یہ دن گزرے 3-4 دن اس میں نہیں کام بھیجا، آپ ہر روز کام نہیں بھیجیں گے تو نہیں ہوگا کام، آپ کو حتماً بھیجنا پڑے گا، یعنی وہ اندر کی ضد یا اندر کی مشغولیت ہر دو کو توڑنا پڑے گا، وإلا علم ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ علم کا سامنے تواضع دکھائیں، علم کے سامنے تکبر دکھائیں گے، علم ہمیں مٹا دے گا، تواضع دکھائیں۔ اس لیے آپ دوستان اس طرف ذہن نشین رکھیں کہ اس کے اوپر کام کریں۔ اسی طریقے سے ان میں سے ہم فقہی قواعد فقہیہ کو شروع کر سکتے ہیں، استدلالی نوعیت کو جائزہ لے سکتے ہیں، جیسے فقہ استدلالی شیخ باقر اروانی نے لکھی۔ اب اقوال ہی نہیں پتہ، اس لیے استدلال اس سے پہلے اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ آپ کو مجموعی طور پہ اس باب کا ایک احاطہ شرع علوم کی حد تک ہو، پھر وہ قواعد فقہ استدلالی آپ کو کوئی نتیجہ دیتی ہے۔ بہرحال آپ کو یہ ابھی منہج پتہ لگ گیا کہ کس طرح سے آپ نے فقہی امور میں چلنا ہے، لیکن علم رجال میں حتماً آپ یہ کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری بحث آ گئی حجیت کی، کہ ہم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیوں مانیں، کیونکہ وہ ثقہ ہیں، عادل ہیں، فقیہ بزرگوار ہیں، رئیس تشیع شیعہ تھے، تو ان کی عدالت اور وثاقت کی بنیاد پہ بات ہمارے لیے حجت ہوگی اگر وہ کوئی بات اپنے طور پہ نقل کریں۔ لیکن اگر وہ کسی کی بات نقل کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے یہ والی بات کیسے لی، اب کس طرح سے لی، یہاں پہ چند طریقے بنتے ہیں، اور اسی سے قول رجالی کی حجیت۔ بس قول رجالی کی بات کیوں حجت ہے؟ عدالت اور ثقہ کے اعتبار سے، لیکن قول رجالی جو کسی کے بارے میں خبر دے رہا ہے وہ اس کا اپنا کوئی ذاتی اجتہاد ہے، یا فقط ایک گمان کی حد تک ہے، یا اس نے حسن اسے دیکھا یا سنا ہے، کیا ہے وہ درست ہے؟ اس میں سے ذرائع دیکھیں۔ مثلا شیخ طوسی نے ایک بات کہی ایک راوی کے بارے میں، مثلا علی بن ابراہیم القمی ثقۃ عین، صحیح ہے، وجہ من وجوہ اصحابنا، بزرگ ہمارے شخصیت تھی، دونوں میں فاصلہ تقریباً 100-150 سال کا ہے۔ یہ والی بات شیخ طوسی جو نقل کر رہے ہیں اس کا کیا ذریعہ ہے ہمارے پاس؟ اس بحث کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں مناط و حجیت قول و رجالی۔ مناط یعنی معیار، مناط کا کیا مطلب ہے؟ ملاک یا معیار۔ واضح بات، یہ اہم ترین علم رجال کے مباحث میں سے ہے، اہم ترین، اس لیے اس کو آپ نے اطمینان سے دیکھنا، کوئی ہمیں بہت جلدی نہیں ہے۔ بعض ہیں جو معلومات حفظ کرنے والی ہیں، بعض معلومات ہیں جو فہم سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک قاعدہ بنتا ہے اور ایک مبنا بنتا ہے جس کے تحت آپ نے پھر ہزاروں راوی لینے ہیں، وہ ساری ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اس حوالے سے اقوال کتنے ہیں؟ تقریباً ہمارے پاس اس بارے میں 4 قول یا 5 قول موجود ہیں، ہاں 5 قول ہیں، صحیح، تقریباً 5 قول ہمارے پاس موجود ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو، یہ وجہ ہو، یہ وجہ ہو۔ پہلا قول یہ ہے کہ حجیت خصوص الاخبار التي تكون قطعیۃ، صحیح،
یعنی ہم ان کی بات اس لیے مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو خبر دی ہے، صحیح ہے، علماء رجال نے جو خبر دی ہے وہ قطعی ہے۔ قطعی دو وجہ سے ہو سکتی ہے، ان تک تواتر سے پہنچی یا قرائن معتبرہ جن سے قطع حاصل ہو جاتا ہے۔ درست ہے؟ بس یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ خبر واحد ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اگر وہ رجالی جو علماء رجال ہیں وہ جو ہمیں خبر دے رہے ہیں وہ ان تک تواتر سے پہنچی ہے یا ان تک قرائن معتبرہ جن سے قطع حاصل ہو جاتا ہے ان سے پہنچی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے حجت ہو جائے گا۔ یہ قول منسوب ہے سید مرتضی عالم الہدی اور ابن ادریس حلی اور جو ان کے پیروں ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ والی بات درست نہیں ہے، کیونکہ تواتر کی حد تک تو یہ نہیں پہنچی۔ بعض تو ہمیں بلکہ نظر آتے صرف نجاشی کی فہرست میں، بعض آئیں گے صرف توسی اور کی رجال یا فہرست میں، بعض آئیں کشی میں نظر آتے۔ اگر تواتر سے پہلے ہوتے سبھی کے پاس پہنچے ہوتے، صحیح تواتر تو نہیں معلوم۔ قرائن معتبرہ ایسے کوئی قرائن ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جو توثیقات کی ہوں وہ قرائن معتبرہ کی بنیاد کے اوپر ہوں، ایسے کوئی قرائن موجود نہیں ہے، اور اگر قرائن کی بنیاد پہ ہو بھی تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا ہمارے پاس پیرٹ، یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے لیکن بذات خود یہ طریقہ کار پورا نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس اخبار نہیں پہنچی اور نہ ہی راویوں کے حالات پہنچے اور نہ احادیث بڑے پیمانے پہ پہنچے۔ ہمارے پاس احادیث ہی نہیں اس پیمانے پہ پہنچے، راویوں کے حالات تو دور کی بات ہے۔ دوسرا ہمارے پاس منات ہے خبر العدل الثقہ۔ دوسرا ہے کہ علماء رجال نے جو توثیق کی ہے، علماء رجال نے عدل ثقہ کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے توثیقات و تضعیف، توثیقات اور تضعیف ذکر کی ہے، توثیقات و تضعیف ذکر کی ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسرا قول آتا ہے۔ یہاں پہ عدل سے مراد کیا ہے؟ عادل امامی، عدل یعنی عادل امامی، یہ راویوں کی پر بھی جاری ہوگا اور انہی راویوں سے ہمارے پاس پہنچی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے قائل تھے محقق حلی، شہید ثانی، بڑی شخصیات میں آپ یہی دو لکھ لیں، یا صاحب معالم۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نجاشی اور توسی اور کشی ان تک جو خبر پہنچی ہے وہ عدل امامی کے ساتھ پہنچی ہے، کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ والی بات بھی جو ہے نا یہ ہمارے لیے قابل قبول کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ آج کے دور سے میں علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ اس حوالے سے مناتی نہیں۔ قول رجالی کی جو حجیت ہے اس کا معیار کیا ہے؟ یعنی اگر قول رجالی کے پاس اس طریقے سے پہنچی ہو یا قول رجالی کے پاس اس طریقے سے پہنچی ہو۔ تیسرا ہمارے پاس قول اس حوالے سے آ جاتا ہے خبر واحد ثقہ، صحیح ہے، خبر واحد ثقہ، اس کی بات ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی منات اس کا کیا ہے ہمارے پاس؟ خبر واحد ثقہ۔ خبر واحد ثقہ سے کیا مراد ہے؟ خبر واحد ہے لیکن ثقہ کی ہے، کیونکہ ثقہ کی ہے اس لیے یہ ہمارے لیے حجیت رکھتی ہے۔ اس کی طرف زیادہ تر علماء قائل ہیں، لہذا ہمارے پاس
اگر کوئی راوی پہنچ جائے اور وہ ثقہ ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ثقہ کہلائے گا. یعنی قول رجالی ہمارے پاس حدیث کی صورت میں بھی یہ لے سکتے ہیں. ہم قول رجالی کے عنوان سے بھی دیکھ رہے ہیں آیا یہ رابطہ قول رجالی پہ جاری ہوتا ہے یا جاری نہیں ہوتا. تو اس کا ہم ایک دقیق جائزہ لیں. اگرچہ یہ حدیث کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے. کون کون سی حدیثیں ہمارے لیے حجیت ہے؟ تواتر سے آئی ہو بلا شک و شبہ ایک بات حجت ہے، لیکن تواتر سے کتنے فقہی احکام آئے ہیں؟ قلیل. اسی طریقے سے اگر تواتر کے ساتھ شیخ طوسی یا کشی یا کسی تک کسی راوی کا حالات پہنچے ہوں وہ ہمارے لیے بلا شک و شبہ حجت ہوں گے، لیکن نہیں پہنچے. محفوظ بالقرینہ ہو بلا شک و شبہ حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، لیکن اگر خبر روایت کے بارے میں ملے تب بھی حجت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اسی طرح علم رجال نے یا آپ یہ کہ حدیث کے بارے میں عدل ثقہ کی خبر پر اعتماد ہم کریں. یعنی ہمیں اگر حدیث ملی ہے اور سارے راوی عادل امامی شیعہ ہیں صحیح بھی کہلائے گی اور حجت ہے، ہمارے لیے صدور ثابت ہے. اسی طریقے سے اگر شیعہ علماء نے بزرگان نے خبر دی ہے کہ فلاں راوی اس طرح سے ہے تب وہ بھی حجت ہو جائے گا. اس کو آپ یعنی توسیع دیں، کیونکہ ایک اور اس کے ضمن میں بحث آ رہی ہے. ابھی تو ہم یہ پڑھے منات اور حجیت قول اور رجالی اس میں کس حوالے سے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس بحث آ جاتی ہے خبر واحد ثقہ کی. آیت اللہ کوئی اور دیگر ہمارے پاس علماء ہیں کہ وہ اسی بات کے قائل ہیں. ثقہ سے مراد ادھر ہے کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو. صحیح. محرز کیا ہو کہ کس بیانی نہیں کرتا، کس بیانی نہیں کرتا. ہمارے پاس علم رجال میں منات کے نواز ہے. جی نہیں، فاسد ممکن ہے کہ کوئی گناہ انجام دیتا ہو، ممکن ہے کہ فاسد المذہب ہو. صحیح ہے. امامیہ ہونا بھی ضروری ہے. ثقہ جب ہم کہتے ہیں نا تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ کس بیانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، قابل اعتماد ہو. احسنت. جیسے آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کتنے کی چیز ہے، وہ کہتا ہے اتنے کی ہے. آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں گانے سنتا ہے یا نہیں، صحیح ہے، غیبتیں کرتا ہے یا نہیں. ممکن ہے کرتا ہوں، ممکن ہے نہ کرتا ہوں. یہ ہمارے پاس مناط حجیت قول رجالی کے عنوان سے جو علم کتاب رجال میں یعنی یہ جو قواعد رجال میں بحث ہے وہ اس سے جدا ہے. یہ میں آپ کے سامنے من باب ایک توسیع ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سارے طریقے اختیار کر سکتے ہیں. یعنی ہم دقت سے جائزہ لیں. جو علماء نے ذکر کیا ہے ابھی ہم انشاءاللہ قواعد میں داخل ہوں گے تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن آپ سب سے پہلے وہ طریقے جان لیں کہ ایک خبر ہمیں کسی کے بھی بارے میں امام معصوم کی یہ خبر ہم تک پہنچتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے، وہ کن طریقوں سے پہنچے گی. شیخ طوسی کسی کے حالات نقل کرتے ہیں تو وہ ہم تک کس طریقے سے پہنچیں گے، اس پہ غور کریں. بس خبر ثقہ ہمارے پاس ہو گیا اور اکثریت ہمارے علماء کی اس بات کی قائل ہے. قول رابع جو ہمارے پاس ہے وہ ہے موثوق بہی. خبر موثوق بہی. خبر موثوق بہی سے کیا مراد ہے؟ خبر موثوق بہی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس قرائن کو تلاش کیا جائے گا. قرائن ہیں، قرائن جن کی مدد سے ہمارے لیے خبر کا صادر ہونا ثابت ہو جائے. یہ جامع طور پہ یہ سارے بنیادی طور پہ کس کے ذرائع ہیں؟ صدور حدیث کے ہیں. لیکن ہم اسے توسیع دیتے ہوئے ان تک جو بات پہنچی علماء رجال تک ہم اس کو فی الحال ابھی توسیع دے رہے ہیں کہ انہی طریقوں سے پہنچی ہوگی، کوئی اور طریقے تو بنیادی طور پہ نہیں ہے نا. قواعد رجال میں ڈائریکٹ بحث وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ظن کے اوپر عمل ہے، یقین کے اوپر عمل ہے، حدث ہے، حس ہے، اس طرح سے بحث کرتے ہیں. جب آپ قواعد رجال پڑھیں گے نا تو وہاں پہ بندے کو تھوڑا سا پریشانی لاحق ہوتی ہے، صحیح سمجھ نہیں آتا. اس سے پہلے یہ مقدمہ ہے کہ ایک بات ہم تک پہنچ کیسے سکتی، وہ کسی راوی کی خبر ہو یا وہ کوئی امام سے صادر ہونے والی بات یا کلام ہو، کوئی بات ہم تک کیسے پہنچ سکتی ہے، وہ یہ ذرائع ہے.
ان میں سے یہ ہے کہ آپ ایسے قرائن جمع کریں جن کی مدد سے جو آپ تک خبر پہنچی ہے، جو آپ تک بات پہنچی ہے، اس کا متکلم سے صادر ہونا پتہ لگ جائے. موثوق بہی. شہید صدر کہتے ہیں کہ اس بات کے قائل تھے، لیکن عملی تطبیقی دنیا میں اس کے نہیں قائل ہوئے، وہ اس کے قائل ہوئے ہیں. جو انہوں نے الفتاوی الواضحہ کتاب لکھی فتاوی پہ یا دیگر، اس کی رعایت کی ہے، اس کو تقویت دی اپنی کتب میں. جیسا کہ آپ نے حساب احتمالات کا نظریہ پڑھا ہوگا. ایک خبر پہنچتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسرا آ کے خبر دیتا ہے، آہستہ آہستہ رجحان آپ کے نفس کا بڑھتا جاتا ہے. صحیح؟ تو یہ قرائن اسی کا نام ہے. ایک آپ کو ایک بندے نے خبر دی، آپ کو شک ہوگا پتہ نہیں اس نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، شک کے عالم میں. دوسرے نے خبر دی، رجحان شک سے بڑھ گیا کہ ہاں یار ممکن ہے اسی نے خبر دی اور زیادہ احتمال یہی ہے. تیسرے نے آگے خبر دی، اب اور زیادہ آپ کا ہو گیا کہ نہیں اسی کی یہ بات ہے یا یہ واقعہ حادث ہوا ہے. چوتھے نے آ کے خبر دی، یہاں تک کہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں. قرائن اسی طرح سے، ایک قرینہ آیا اس نے آپ کے اندر رجحان بڑھا دیا، دوسرا قرینہ آیا رجحان بڑھا دیا، تیسرا قرینہ آیا رجحان بڑھا دیا. مثال کے طور پہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں فرد جو ہے یہ صحابی امام تھا اور اس کی مدح ثابت ہوتی ہے، وثاقت نہیں. آپ نے پھر اس کے بارے میں روایت پڑھی، روایت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنتی ہونے کی خبر دی ہے. اب یہ قرینہ بڑا بن جاتا ہے یا نہیں؟ جنتی ہونا چھوٹی بات نہیں ہے نا. تو یہ آپ نے دیکھا قرینے کی وجہ سے آپ کو اس بندے کے ثقہ ہونے کے اوپر اعتماد حاصل ہو جائے گا. یہ بنیادی طور پہ حدیث کے ہمارے پاس معیارات ہیں، لیکن اسی سے ہم نے بعض استفادہ کس کے لیے کرنا ہے؟ قول رجالی کے اوپر. قول رجالی تک یہ بات کیسے پہنچی ابھی ہم اس کا جائزہ لیں گے. لیکن پانچواں یہ ہے، اور پانچواں جو ہے وہ ہماری بحث سے بھی بڑا مربوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس کو حجیت حاصل ہے؟ حجیت وثوق، حجیت وثوق والاطمینان. حجیت الوثوق والاطمینان، یہ جو ہے نا اسے وثوق ہماری کتاب میں وثوق نوعی کہا گیا ہے. وثوق نوعی اسے کہا گیا ہے. کس چیز کا اطمینان؟ ہاں، اگر حدیث میں آ جائے تو صدور کا اطمینان کہ یہ امام معصوم سے خبر صادر ہوئی ہے. درست ہے؟ اگر آپ حدیث میں آ جائیں تو کیا ہوگا کہ یہ صادر ہوئی ہے امام معصوم سے خبر. اچھا، رجال میں یہ کس طریقے سے ہمارے لیے بحث بنتی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ نے یہاں پہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اور آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، وہ اس نظریے کے قائل ہیں. حجیت الوثوق والاطمینان. حجیت الوصول والاطمینان سے کیا مراد ہے؟ اس کو تھوڑا دقت سے دیکھیں، کیونکہ یہ رجال میں ہمارے کلمہ بار بار آئے گا بھی. اطمینان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ذرائع ہوں جس سے آپ کو قلبی ایک اطمینان حاصل ہو جائے. آپ کو قلبی یعنی عموماً جس چیز سے، عموماً شخصی نہیں در مراد، کیونکہ علوم میں شخصی چیزیں نہیں چلتی. درست ہے؟ یہاں پہ ہمارے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد یہاں پہ اطمینان سے یہ ہے کہ عموماً ان وجوہات کی بنیاد پہ ایک عام عاقل انسان، معاشرے کے اندر ایک عاقل انسان کو خبر کے صادر ہونے کا اطمینان ہو جاتا ہے. درست ہے؟ یعنی ایک عام فرد ہے، اس کو اگر کوئی خبر دے، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگلی گلی میں ایک بندہ جو ہے وہ وفات پا گیا. آپ گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ وہاں پہ کوئی گریبان چاک بوڑھا شخص ہے، وہ رو رہا ہے، ماتم کر رہا ہے. تو آپ جان لیتے ہیں کہ یہ ایک قرینہ بنتا ہے کہ اس کی اولاد مثلاً یا قریبی اس کا وفات پا گیا. اگر اولاد بھی نہ ہو تو قریبی وفات، یعنی وفات کا آپ کو اس قرینے کی وجہ سے اعتماد حاصل ہو جائے گا نہیں. اب یہ جو قرینہ آپ کے پاس تھا، اس سے عموماً یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ حادثہ برپا ہوا. اس کو کہتے ہیں کہ اطمینان، کہ آپ کو عمومی طور پہ عموماً وہ چیزیں جو حاصل ہو جائیں تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث امام سے صادر ہوئی ہے. اطمینان کیا حاصل ہو جاتا ہے
کہ وہ حدیث امام سے صادر ہوئی ہے۔ اس کو تھوڑا دقت سے آپ لیں کہ یہاں پہ ابھی ہم مناد کی طرف بحث نہیں شروع کی، آپ اسے میلاک اور حجیت قول رجالی کے لیے ایک تمہید قرار دیتے ہیں جو ابھی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ حدیث مبارک سے مربوط ہے۔ بعض ہمارے علماء قائل تھے کہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، یعنی امام معصوم کا جو کلام پہنچا ہے، وہ ہے ہی متواتر یا محفوظ بالقرینہ، اس لیے خبر واحد ظنی یا امارات اس کے وہ مخالف ہے۔ جیسے کہ سید مرتضی علم الہدیٰ ہیں، سید مرتضی علم الہدیٰ تواتر کے علاوہ حجت نہیں سمجھتے تھے، وہ ظن کو غیر معتبر سمجھتے تھے۔ ابن ادریس حلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ ظن کو غیر معتبر سمجھتے تھے، امارات کو بھی مطلقاً۔ لیکن آج کے دور میں بھی بعض نے یہ کتابیں لکھی ہیں، ایک دو کتابیں ہمارے پاس ادھر موجود ہیں۔ ایک عراقی عالم ہیں، وہ ادھر درس بھی دیا کرتے تھے مدرسہ آیت اللہ برجردی میں، تو وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ظن مطلقاً حجت نہیں ہے، صرف اور صرف قطع اور یقین ہونا چاہیے، لیکن ان کا قطع اور یقین فوراً ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری محفوظ بالقرینہ روایات ہیں جو کتب اربعہ میں آئی ہیں یا اس طرح سے۔ بہرحال کیونکہ امام سے صادر ہوں، ہمیں ثابت ہو کہ یہ جو میرے سامنے کلام امام کی طرف نسبت دیا گیا یہ امام کا ہے۔ اگرچہ ہمارے شیعہ دنیا میں تو منبر میں یہ بہت بڑی آفت ہے کہ جو روایات اصلاً کتب میں ہے ہی نہیں، اسے روایت کہہ کے علماء پڑھ جاتے ہیں۔ مسائل تو بھرے نہیں ان چیزوں سے، وہ پہلے ثابت تو کرو کہ بھائی کتاب میں ہے، کتاب میں ثابت ہونے کے بعد یہ ثابت کرو امام سے صادر بھی ہوئی ہے۔ تو صدور کے یہ 5 طریقے ہمارے پاس صحیح۔ تواتر سے تو ہمارے پاس بہت قلیل مواد پہنچا ہے، محفوظ بالقرینہ جو قطعی ہو وہ بھی ہمارے پاس قلیل ہے، جو قرآن سے اگر مناسبت رکھے، عقلی استدلال پہ ابھرے، وہ بہرحال علم فقہ کی تو دنیا سے باہر ہے، ادھر تو یہ معیارات موجود نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں 5 آیات ہیں، وہ بھی کلیات کی صورت میں، جزیات تو ہے ہی نہیں، قرآن کریم میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ عقل چل نہیں سکتی کہ عقلی استدلال کر کے روایات آپ نے لے لی، عقل فقہی جزیات کے اوپر حکمت کو نہیں درج کر سکتی۔ یہ عدل امامی لے لیں، عدل امامی تو ہمارے پاس بہت قلیل راوی ہیں جن کا شیعہ اثناعشری ہونا ثابت ہو، بہت ہی قلیل، کثیر روایات رہ جائے گی، خبر واحد ثقہ رہ جاتا ہے، اور پھر یہ خبر موثوق رہی، اور تیسرا ہے کہ اطمینان آپ کو قلبی حاصل ہو جائے۔ اطمینان سے مراد شخصی اطمینان نہیں ہے، اس چیز کو آپ دیکھیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اطمینان سے مراد، اطمینان سے ہماری مراد یہ ہے کہ عموماً جن باتوں کی وجہ سے یا جن چیزوں کی وجہ سے ایک عاقل انسان کو معاشرے کے اندر ایک شے کے صادر ہونے کا اطمینان ہو جاتا ہے، وہ آپ کے لیے ذرائع جو ہیں وہ معتبر قرار پائیں گے۔ درست ہے؟ مثال کے طور پہ میں آج معاشرے کی ایک مثال آپ کی خدمت میں دوں۔ اگر ایک شخص ہمیں ایک بات بیان کرتا ہے کہ فلاں قانون بن گیا ہے، صحیح، ہاں اس سے تو یاد ہی ہے، ایک عام بندہ عاقل ہے، قابل اعتماد اس حوالے سے، کوئی بہت بڑا نمازی پرہیزگارانی غیبت بھی کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے کبھی کبھی کوئی اور گناہ بھی صادر ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولتا عموماً۔ آپ کو عمومی طور پہ اس کی کیا روش ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا، وہ آپ کو کہتا ہے فلاں قانون بن گئے۔ اب یہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے کہ فلاں قانون بن چکا ہے، یہ کس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے؟ ایک فرد کے ذریعے سے۔ اس فرد کی وجہ سے یہ قانون بنا، یعنی یہ بات جو ہے فلاں قانون دان نے، مثلا جج نے یہ کہا ہے کہ یہ قانون ہے، یا پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ قانون ہے۔ اب یہ بات اس سے صادر ہوئی ہے یا نہیں، اس کے اوپر ابھی آپ کو ایک بندے نے آ کے خبر دی ہے، درست۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس قانون کی نوعیت پہ غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں معاشرے میں اس کی احتیاط بھی ہے، صحیح۔ اچھا، فلاں حادثہ بھی رونما ہوا ہے اس کے ساتھ، تو فلاں حادثے کو قابو کرنے کے لیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہے۔ تو یہ جو آپ کے پاس ذرائع بن رہے ہیں، اس سے ایک نوع آپ اپنے وجود میں احساس کریں گے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے، ہاں اس نے، حاکم نے یہ بات کہی ہوگی قانون کی صورت میں، اطمینان حاصل ہو جائے تو اس طرح سے چند ذرائع کو حاصل کر کے، یا نہیں، یا 2 افراد مل گئے، اب 2 افراد میں تو زیادہ رجحان بڑھ گیا نا، 2 افراد جو عاقل ہیں یا ثقہ ہیں، انہوں نے خبر دے دی، پہنچ جاتا ہے یا نہیں آپ تک۔ ایک اور میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ مثالیں تھوڑی تبدیل کر کے دیکھتے رہیں تاکہ اس مطلب کو سمجھیں، کیونکہ ہمارے پاس یہی 2
اصل مبنا ہے. یہ والا مبنا اس سے تقریباً قریب ہی ہے، بہت جدا نہیں ہے. جو چوتھا ہے نا وہ پانچویں میں ایک قسم کا ضم ہی ہے، اس لیے بنیادی یہ دو ہیں ہمارے پاس. یہ حدیث کے اعتبار سے ہے، ہم رجال کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے. لیکن یہ والی بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کتب احادیث میں ہم تک بات کیسے پہنچی ہے اور پھر ہم ان ذرائع سے آگے استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں. یعنی یہ والی بحث موجود ہے کتب میں کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں کو ثقہ قرار دیا. آیا خبر واحد کی اساس کے اوپر دیا ہے کہ ظن کے اوپر عمل کیا اور وہ ظن معتبر تھا اس لیے ہم ان کی بات مانیں، یا نہیں وہ عینی شاہد ہیں یا حصی ہے، انہوں نے حس کے ذریعے سے درک کیا ہے اور حس سے درک کرنے کے بعد ان کا علم چونکہ حصی ہے اور انہوں نے اس کو ملاحظہ کیا اور ہم تک بات پہنچی ہے، یا اس طرح سے دیگر طریقے ہیں. اس لیے اس مقدمے کو صحیح طریقے سے سمجھیں. یہ ہم بحث پڑھیں گے اپنی جگہ. مناط حجیت قول رجالی، خود قول رجالی کی اہمیت تو اسی بنیاد پہ عادل ہے وہ شخصیت، ثقہ ہے وہ شخصیت. صحیح ہے، ثقہ اور عادل کو ہم مانیں گے، لیکن اس عادل اور ثقہ تک یہ خبر کیسے پہنچی ہے فلاں راوی کی؟ ہم کیا کہیں گے تواتر سے پہنچی، بلا شک و شبہ قبول ہے. لیکن ایسے کتنے راوی ہوں گے؟ اگر عادل امامی سے پوچھے بلا شک و شبہ قبول ہے، کیونکہ ہمارے محدثین کی تو اسی طرح تصدیق ہوئی. مثلا محمد بن یعقوب کلینی بڑی نیک پاکیزہ شخصیت تھی، کیسے ہمیں پتہ لگا؟ بزرگ علماء نے گواہی دی ہمیں. ہم بزرگ علماء سے نجاشی تک پہنچی، نجاشی اور طوسی اور اس طرح انہوں نے لکھی چیزیں اور پھر ان کی کتابیں ہم تک پہنچ گئی. درست. اچھا، خبر واحد ثقہ، اس کا بھی احتمال دیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ بحث کرتے ہیں تو آپ ایک اور طریقے سے آتے ہیں. مثلا دو مبنا مناط کے اعتبار سے پڑھے جاتے ہیں، یا حصی ہے یا حدثی اجتہادی ہے. درست ہے. تیسرا خبر واحد کا احتمال دیتے ہیں کہ ان کو شیخ نجاشی اور شیخ طوسی نے اپنی سند بیان نہیں کی اور نہ ان کے پاس اس راوی کے بیانات وہ خبر واحد کی صورت میں پہنچے اور خبر واحد حجت ہے. ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے، لیکن اس مقدمے کو پڑھنے سے پہلے یہ مقدمہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک خبر جب صادر ہوتی ہے تو صادر ہو تو اس کے بارے میں ہمیں کس طرح سے علم ہو کہ یہ متکلم سے صادر ہوئی ہے. بولنے والے نے یہ بات کہی تھی. اس کی میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں. مثلا آپ دکان پہ جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہ شہد جو ہے کمپنی معروف، اور کمپنی نے لکھا ہے کہ یہ خالص شہد ہے. آپ کو دیکھ کے ساتھ اطمینان ہو جاتا ہے کہ کمپنی نے یہ کہا ہے یا کمپنی نے یہ، آپ بالفرض سمجھیں کہ کمپنی نے اگر کہا ہے تو وہ حتمن ہوگا، تو اس نے کمپنی نے کہا ہے، لیکن کمپنی سے یہ بات صادر ہوئی ہے یا نہیں، یہ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہاں پہ دکاندار سے پوچھیں گے کہ واقعی یہ کمپنی کا اصل پوسٹر ہے، کمپنی نے یہ کہا ہے، کہیں گے یا نہیں؟ دکاندار کہے کہ ہاں بالکل ہے، تو آپ پہ اطمینان فوراً ہو جائے گا یا نہیں اطمینان ہوگا فوراً؟ یعنی یہ کمپنی سے صادر ہوا فوراً اطمینان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہاں پہ معیار آپ کی شخصی نہیں ہے. شخصی طور پہ ممکن ہے کوئی بہت زیادہ محتاط ہو، صحیح ہے، اسے ہوتا ہے کہ یقین ہی نہیں آتا جب تک بندے پکڑ کے ہوتے ہیں نا. بعض بہت لاپرواہ ہوتے ہیں. ادھر انہوں نے کمپنی کا نام دیکھا، ٹیڑھا میڑھا ایس لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا یار یہ تو بالکل خالص ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ دونوں حجت ہوئی ہمارے لیے ایک عام بندے کی بات، ایک عام فرد بن کے آپ سوچیں. اس لیے جو لوگوں کے حالات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے وہی یہ باتیں جان سکتا ہے. خصوصاً علم فقہ میں عرف بہت مہم ہے. اگرچہ عرف کی کئی قسمیں ہیں. عرف شرعی ہوتا ہے، وہ شریعت سے ہی پتہ ہے، عرف متدینین ہے. عرف بمعنی ایک عقلاء ہیں جو معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. خلاصہ کلام آپ نے ادھر عام بندے کو دیکھنا ہے. عام فرد جب جاتا ہے وہ بڑا کھنگال کے دیکھے گا یا نہیں؟ بڑا دقت سے دیکھے گا کہ یار یہ کمپنی والوں کا ہی پوسٹر ہے یا نہیں، کمپنی والوں کا سٹیکر ہے یا نہیں. دکاندار سے پوچھے گا، وہ کہے گا کہ میں نے اصل بندے سے لیا اور ان کی ادھر گاڑی آتی ہے اور یہ وہ فلاں. آپ کو ایک نوع اطمینان صادر ہوگا یعنی جب وہ تفصیل بتائے گا، صحیح ہے نا، ایک نوع اطمینان صادر ہوگا. اگر آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو دکاندار آپ کے لیے
قابل اعتماد اس حوالے سے ہے کہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے اور دغا بازی کرتے دکھائی نہیں دیا، آپ اس کے اوپر اطمینان کر کے لے جائیں گے یا نہیں؟ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اطمینان کا، وہ آپ کو صادر ہونے کا اطمینان حاصل ہو گیا۔ اگر اطمینان نہ بن رہا ہو تو وہاں پہ خبر آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور طریقے کا معتبر بھی نہ ہو، ضمن معتبر اسی کو کہیں گے نا ہم۔ چاروں بھی آ جائے گا اس میں، یا پھر چار نہیں، یہ والی صورت تو ہمارے پاس قطعی ہے۔ یہ والی صورت میں عدل امامیہ، عدل جو ہے وہ بذات خود ایک مقدمہ بن جاتا ہے۔ اطمینان ہے، ہاں، اطمینان احسن، ان سب میں اطمینان کا مشترک پہلو پایا جاتا ہے بلا شک و شبہ، اطمینان کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن ادھر ضعیف ترین صرف اطمینان ہی رہ جاتا ہے۔ بقیہ میں تو پلس اور چیزیں بھی ہیں نا، کیونکہ اس کی عدالت کی وجہ سے آپ کو اطمینان ہوا۔ ادھر خبر ثقہ میں اس کی وثاقت کی گواہی علماء رجال نے دے دی۔ خصوص کا مطلب ہو جائے گا۔ ہاں، یہ عموم ہے، عمومی تر ہے، یہ سب کو شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بقیہ چاروں کو شامل ہو جائے گا۔ یہ مورد بقیہ، کیونکہ سب میں اطمینان حاصل ہوتا ہے، حتیٰ تواتر میں اطمینان حاصل نہ ہو تواتر حجت نہیں ہے آپ کے لیے۔ دشواری کی پانچویں قسم جو لے کے آئے، جی پانچویں قسم جو لے کے آئے سب کو لے لیں۔ سب اصل میں ہمارے ہاں ابھی اختلاف ہی علماء رجال میں موجودہ مراجع نظام میں اختلاف ہی دو پہ ہے۔ بعض خبر ثقہ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں علماء رجال کے طریق سے وثاقت ثابت ہو جائے، اس کی سند میں راوی کی وثاقت ثابت ہو جائے کتب رجالیہ کے ذریعے سے یا قرائن معتمدہ کے ذریعے سے، کہ وہ قرائن کہ جو بہت زیادہ واضح ہیں، بہت زیادہ واضح، تو اس صورت میں حجت ہے۔ لیکن اگر وہ قرائن اطمینان کا باعث بنتے ہیں لیکن اس کے اعتبار کے سارے قائل نہیں ہیں، اور احتمال دوسری طرف کا دیا جا سکتا ہے غیر معتبر ہونے کا بھی، وہ پھر خارج سمجھتے ہیں، لیکن یہ قبول کرتے ہیں کیونکہ اطمینان تو بن رہنا۔ مثلا یہ والی مثال لیں آپ، اس میں وہ پوسٹر کو دیکھتا ہے، پوسٹر بڑا، اس میں اسٹیکر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے، ریپر چڑھا ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے یہ اسی کمپنی کا ہے۔ اب یہ ایک اطمینان کا باعث آپ کے لیے بن جاتا ہے یا نہیں؟ بس اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے مطابق صرف علماء رجال کے اقوال نہیں، مختلف قرائن بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا فلاں کتاب میں یہ آگی روایت، الکافی میں بھی یہ روایت ہے، اس روایت کے اوپر عمل بعض فقہا نے کیا ہے، اس روایت کے بارے میں فلاں نے یہ کہا ہے، آپ کو اطمینان ہو جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ ہم اسی کی اساس سے بعض ضابطے پڑھیں گے۔ تو لخوئی نے ان کا انکار کیا، متعدد علماء جیسے اصحاب اجماع، کشی نے تو یہ 18-19 بندے یہ بنتے ہیں، کشی نے امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، ان کے اصحاب کی ایک فہرست بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے افقاہ تھے اور یہ سارے کے سارے کی وثاقت کے اوپر اجماع ہے علماء کا۔ اب کشی کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کی، کشی خود عادل ہے ہمارے لیے، انہوں نے کہا یہ اصحاب اجماع ہیں، اور اصحاب اجماع کے بارے میں اب اصحاب اجماع کہتے ہیں کہ میں نے فلاں روایت فلاں سے سنی۔ اگر آپ اس مبنا کو قبول کر لیں کہ اصحاب اجماع ان کے ایک تو وثاقت موجود ہے، سارے علماء نے وثاقت کی، دوسرا وہ جس سے نقل کرے وہ بھی ثقہ ہے، صحیح ہے، کیونکہ علماء کا اس دور میں کشی کی حد تک، کشی کے دور میں علماء کا اس بات کے اوپر کشی کے باقول، اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ نہیں ہے، کشی کے باقول انشاءاللہ اسے تفصیل سے پڑھیں گے، کتاب میں ہمارا موضوع تفصیلاً آ رہا ہے صحابہ اجماع۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے 18-19 افراد ہیں یا 20-21 افراد ہیں، ان افراد کی وثاقت میں علماء کا اتفاق ہے۔ نمبر 2، یہ جس روایت کو بیان کرے اس روایت کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ ممکن ہے وہ راوی ہمارے لیے رجال کے اعتبار سے مجہول ہو، صحیح ہے، اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اصحاب اجماع اس سے نقل کر رہا ہے اور اصحاب اجماع نے جو جو روایتیں نقل کی ہیں ان تمام روایتوں کو صحیح قرار دی ہمارے علماء نے، اجماع ہے اس بات کے اوپر، اس لیے وہ روایت قبول ہو جائے گی۔ قطع تو یقین ہوتا ہے، مد مقابل آپ کے اختلاف وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اطمینان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، اطمینان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک حالت سکون حاصل ہوتی ہے، اس کے برخلاف کا احتمال ہوتا ہے،
ممکن ہے نہ ہو، ہم ایک ضنی کہہ سکتے ہیں، یقینی تو نہیں ہے. اگر اطمینان حالت یقین تک پہنچا ہو تو کیا ہوگا؟ یقین. لیکن ظن میں بھی پھر ہمارے پاس مدارج ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ وہ ظن قوی نہ ہو، ایک اطمینان کا باعث ہو. ہم پوچھتے ہیں آپ فلاں دکاندار پہ اتنا کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا. کیا پتا دھوکہ کیا ہو، کیونکہ دکاندار ہوشیاری سے دھوکہ دیتے ہیں. پہلے سستی چیزیں بیچتے رہتے، جب اعتماد دیکھتے ہیں کہ گاہک کا بن چکا ہے تو پھر وہی چیز کئی گنا کر کے بیچتے ہیں، کیونکہ اس نے بقیہ جگہوں سے تصدیق کو کرنی نہیں ہے. لیکن یہ آپ اطمینان کی بنیاد پہ اس سے ایک معاملہ انجام دے رہے ہیں. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ صدور حدیث میں اطمینان ضروری ہے. اطمینان خصوصی ہے، وثوق نوعی کی جو ہمارے پاس تشریح ہے اس کی پر غور کریں بس، کیونکہ یہ کلمہ ہماری کتاب میں آیا ہے اور اس کو حل کرنا ضروری ہے. یہ در حقیقت بحث بنتی ہے اصول فقہ کی، صحیح. لیکن ہم نے مناط حجیت قول رجالی کے ضمن میں آج ایک مقدمہ پڑھا ہے، اس لیے آپ اس کو نام دے سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے ہماری گفتگو کا. صحیح، مقدمہ بحث ہے، مقدمہ بحث کہ یہ جو ہم نے انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. لیکن آپ اس اعتبار سے سوچیں کہ مجھ تک جو حدیثیں پہنچی ہیں وہ کس اعتبار سے پہنچی ہیں. میں اس کا دوبارہ تکرار کروں کیونکہ ایک عمل ہم نے انشاءاللہ جلد انجام دینا شروع کر دینا ہے. اس کے لیے یہ ایک بڑی تمہید ہے. یہ تطبیقی ترین بحث ہے ہماری علم رجال اور اصول فقہ میں خبر واحد کے ضمن میں تطبیقی ترین بحث ہے. اس کی بنیاد میں آپ حدیثوں کا فیصلہ کریں گے کیونکہ اب ہم جلد ہی منتقل ہو جائیں گے. آپ کو راوی دیکھنا آ گئے ہیں، بعض الفاظ آہستہ آہستہ حل کریں گے. درست ہے، ممکن ہے اس کے پر ایک پورا ہم 10 جدا طور پہ پڑھ لیں. مثلا کلمہ مولا کا کیا مطلب ہے، قبائل عرب مختصر سا تعارف، یہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. درست، لیکن آپ نے اس اساس کے اوپر حدیثیں لے کے آنی ہے. یہ حدیث صحیح ہے اور حکم لگائیں، اور یہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ کچھ مدت کے بعد علم رجال جیسے جیسے قوی ہو اور علم رجال ختم ہو، آپ کو علم رجال کی اساس کے اوپر صحیح اور ضعیف حدیث لینا آ جائے. کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے نا. اس لیے آئیں اس کے اوپر آپ غور کریں. ادھر علم رجال کی ضرورت ہی نہیں جو علامہ مرزا علم الہدا نے سید مرزا علم الہدا نے کہا. یہ والی بات علم رجال کی ضرورت ہے، لیکن علم رجال سے کاملاً حل ہی نہیں ہوتی کیونکہ عدل امامی بہت قلیل ہے ہمارے پاس. آ جاتی ہے خبر واحد سے کہا ہو رہی ہے. یہاں پہ شیخ سند ہے نجف میں، آیت اللہ صافی مازندرانی ہیں، کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی ہیں. یہ سب مختلف مرادیں اس کے قائم ہیں. ہمارے جو قدیمی علماء تھے جیسے محقق خلی عدل امامی کے اگرچہ قائم ہیں لیکن اس کے اوپر عمل کرتے رہے اس پہ. صحیح، بعض موارد میں اسے قبول کیا، اس لیے یہ والا مبنا، لیکن اکثریت اس مبنا کے قائل ہے. وہ صرف سند کو ہی آخری سمجھتے ہیں. اس کے مطابق یہ ایک ہمارے پاس اطمینان کا ذریعہ ہے. اس کے مطابق کیا ہے؟ ایک اطمینان کا ذریعہ. میں اس کی ایک اور آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں. نہج البلاغہ آپ پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ میں آپ ایک روایت پڑھتے ہیں کہ جو دقیق ترین توحید کے معارف کے اوپر مشتمل ہے. صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ بینونیت اور عزلیت نہیں رکھتا، مخلوق بھی نہیں ہے. خالق اور مخلوق سے، خالق جو مخلوق سے جدا بھی ہے، لیکن جدا اس طرح نہیں ہے کہ عزلیت اور بینونیت کے معنی میں اس معنی میں نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں یار یہ بیان نہیں صادر ہو سکتا کسی سے، نہ کسی صوفی بزرگ سے صادر ہو سکتا ہے، اور بلاغت کی اوج پہ پہنچا ہوا ہے، سند نہیں ہے کوئی اس کی. یہ امام علی علیہ السلام کا ہے یا نہیں؟ ہمارے یہ سب علماء قائل ہیں، حتیٰ اتنا کوئی غیر، یہ امام معصوم کا قول ہے. اتنا اطمینان، اگر اس نوعیت سے اطمینان ہو تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن فقہی احکام میں آپ کے پاس اطمینان کی صورت موجود نہیں ہے. لہذا فقہی احکام جب آپ آئیں گے، اب آپ نے دیکھا ایک روایت آئی لیکن اس میں ایک راوی ضعیف تھا. صحیح، تو آپ کہیں گے یہ خبر امام سے صادر نہیں ہے کیونکہ وہ ضعیف واضح طور پہ کہہ دیا. اطمینان میں آپ کو اگر کوئی واضح طور پہ دکاندار کہہ دے کہ یہ پوسٹر اس کمپنی کا نہیں ہے، یہاں تو بالکل ہی نہیں اطمینان ہوگا نا. اس لیے اگر کوئی ضعیف کہہ دے تو نہیں ہوتا.
اگلی روایت دیکھی آپ نے، وہی مضمون ہے، پوری سند تام ہے، لیکن ایک راوی مجہول ہے، حالات ہی نہیں وارد. اب ضعیف نہیں کہا، حالات وارد نہیں ہیں. ادھر آپ کو تھوڑا سا بڑھ جائے گا اعتماد یا نہیں؟ صحیح ہے. تیسری روایت آئی، اس میں بھی ضعیف ہے، لیکن ضعیف کی وجہ جو ہے وہ آپ کو پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ بیچارے کے اوپر غلو کی تہمت لگائی گئی جبکہ غالی نہیں تھا. لیکن اس تہمت کو ہٹا دیں تو توثیق بھی تو نہیں ہے اس کی. لیکن آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک اپنے اندر احساس کریں کہ یہ امام سے صادر ہوئی ہے. وہاں پہ آپ اگر فتویٰ ڈائریکٹ نہیں دیتے، احتیاط لگا دیں گے. احتیاط واجب ہی ہے. صحیح ہے، احتیاط واجب یہ ہے. احتمالی جو ہے کریم احتمالی، میں اس کی آپ کو مثال دکان سے پھر دکاندار سے دیتا ہوں. وہ تواتر آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر اطمینان، یہ تواتر نہیں ہے، آپ اطمینان بتا رہے ہیں. اطمینان تو سب کو گھیرے ہوئے ہیں نا. اگر تواتر کی حد تک ہو تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، کب ہو گیا وہ تو قط ہو گیا. لیکن آپ اس جگہ پہ سمجھے، آپ پوسٹر کی بات دیکھیں، دکاندار جو ہے نا اس کو سارے متہم کرتے ہیں جس دکان سے آپ لے رہے ہیں. تو آپ کو اس دکاندار کے کہنے پہ اطمینان ہوگا کہ یہ فلاں کمپنی کا پوسٹر ہے یا یہ اس کا سٹیکر ہے؟ نہیں ہوگا. لیکن وہ اسی ٹائم آپ کا ایک اور دوست آ جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے یعنی ہے دنیا دار، عام بندہ، مذہبی نہیں ہے، کہتے کہ یہ ہے اپنے طور پہ نا، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ خریداری میں ماہر ہے، یہ وہ فلاں. آپ کو وہ جب یہ بات کہتا ہے تو آپ کے اندر ایک اطمینان کی صورت بنتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ وہ ابھی محکم نہیں ہوئی. صحیح ہے. آپ کے لیے ایک اور دو تین اور ذرائع اس طرح بنتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر انسانوں کی عمومی زندگی کو دیکھیں، وہ مختلف چیزوں میں بل کے حوالے سے ہیں. بل والا آیا، میٹر والا آیا، اس نے ایک بات کہہ دی اور کہا آپ کا بل اتنا ہے، آپ اطمینان کر لیتے ہیں. دکاندار کے اوپر آپ اطمینان کر لیتے ہیں. وکلاء جو آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، اگر آپ ان کی روش اور سیرت کے اوپر آپ دقت کریں تو وہ صرف ایک طریقے کے اوپر عمل نہیں کرتے کہ ثقہ ہی کی بات پہ میں عمل کروں، اس کو تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر چند اور ذرائع سے ان تک کوئی خبر پہنچ جائے، چند اور ذرائع سے ان تک اطمینان حاصل ہو جائے، وہ ان ذرائع کو بھی قابل اطمینان سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر بھی یہی ہے. آیت اللہ کوئی صرف اور صرف کہتے ہیں کہ ثقہ راوی ہو. ضروری ہے کہ اس کی وثاقت کتب رجالیہ کے ذریعے سے یا وہ قرائن معتبرہ جنہیں آیت اللہ کوئی نے تحقیق کر کے قرائن معتبرہ قرار دیا اس کے ذریعے سے ہم تک آئے تب وہ ثقہ ہے. وہ اللہ مجہول کہلائے گا یا ضعیف کہلائے گا. لیکن ان کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. ان کا دائرہ کیا ہے؟ وسیع ہو جاتا ہے. یہ مختلف ذرائع سے، مثلا اصحاب اجماع کو آیت اللہ کوئی نے قبول نہیں کیا، یہ قبول کرتے ہیں. اگر یہ اصحاب اجماع کو قبول کر لیتے ہیں تو اصحاب اجماع نے جتنی روایتیں ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح سند ہو جائیں گی. بے شک اس کے اندر بعض ایسے راوی آ جائیں جو مجہول ہیں، بے شک ایسا راوی آ جائے ممکن ہے ضعیف ہو، لیکن اصحاب اجماع کے آج نظریہ کشی کے دور میں ثابت ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ابھی یہ بحث پڑھیں گے. اسی طرح ہے مشائخ الثقات، 3 شخصیات ابن ابی عمیر اور بھی ہیں، تحقیق کریں گے انشاءاللہ. 3 یقینی طور پہ ہیں، محمد ابن ابی عمیر، صفوان بن یحییٰ اور احمد بن ابی نصر بزنطی. یہ 3 شخصیات اگر کسی سے نقل کریں وہ بھی ثقہ ہے، یہ خود بھی ثقہ ہیں اور بہت اجلہ میں سے. یہ اگر کسی سے نقل کریں تو وہ کیا کہلائے گا؟ ثقہ کہلائے گا. اس مبنا کو مان لیں ہم تو یہاں پہ اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ جن سے ثقہ، یہ خود ثقہ ہے تو لقوی نے بس ثقہ مانتے ہیں، درست. پھر بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ جب براہ راست جن سے نقل کر رہے ہیں وہ ثقہ ہے، اس سے آگے والے راوی، وہ راوی جو جس سے انہوں نے نقل کیا ہے، وہ جو آگے نقل کر رہا ہے وہ ثقہ نہیں ہے. لیکن یہ اطمینان کے اس قاعدے کے تحت، وثوق نوعی کے تحت ان سب کو ثقہ قرار دے رہے ہیں. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں دیکھنا پڑے گا، غالباً یہ ہے یا یہ ہے، ان دو میں سے ایک ہے. کشی کا کیا کام کرتا؟ کشی تو فقی نہیں تھے، رجالی معروف ہیں. ان کی ہمارے پاس کتاب ہی وہ پہنچی، شیخ طوسی تک کتاب پہنچی آئے گا. ان کی کتاب کا نام تھا معرفت غالباً علم رجال، تو معرفت الرجال.
تو پھر شیخ طوسی تک پہنچی تو اس میں نسخے میں بڑی اغلاط تھیں، پروف ریڈنگ کی غلطیاں تھیں، بعض دیگر چیزیں تھیں، تو اس کی تہذیب کی، پورا نسخہ اتارا شیخ طوسی نے اور اس کی غلطیاں دور کی. تو وہ جو نسخہ ہمارے پاس بنا اس کا نام شیخ طوسی نے رکھا اختیار و معرفت الرجال. تو رجال کشی تو غائب ہو گئی ہمارے پاس. شیخ طوسی نے جو الگ کی تھی اور وہ تصحیح کی تھی، وہ تصحیح شدہ کتاب ہم تک پہنچ گئی، جو یہ 3 جلدوں میں آپ کے سامنے موجود ہے، اختیار و معرفت الرجال. اس کو رجال کشی آج کے دور میں کہا جاتا ہے. بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ کاش شیخ طوسی وہ تصحیح بھی نہ کرتے، وہ غلط کو غلط ہی رہنے دیتے ہیں، ہم آج کے دور میں تحقیقات کر لیتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے اپنے اجتہادات کی بنیاد پہ کتنی چیزیں مٹا دی ہوں، لیکن بہرحال جو پہنچا ہے وہ خالص مواد پہنچا ہے. اس لیے رجال کشی سب سے قدیم ہمارے پاس ماخذ ہے اور معتبر ترین ماخذ ہے. محمد بن عمر ان کا نام تھا. تو یہ ہمارے پاس وثوق نوعی کے حوالے سے ایک جملہ بس آپ لکھ لیں اور اس کی پر آج کی ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اشکالات ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. وہ جملہ ہمارے پاس یہ ہے کہ وثوق نوعی جو کہ نوع عقلاء کی وجہ سے حاصل ہو، وہ وثوق جو نوع عقلاء کی وجہ سے حاصل ہو. اور وثوق سے ہماری مراد وہ حالت نفسانی ہے. صحیح ہے؟ وثوق سے ہماری مراد وہ حالت نفسانی ہے جو عقلاء کے اوپر طاری ہوتی ہے. یہاں پہ سیرت عقلائیہ مراد نہیں ہے، ادھر مراد ہماری سیرت عقلائیہ نہیں ہے، بلکہ نوع عقلاء یعنی سیرت عقلائیہ اور وثوق شخصی ہر دو مراد نہیں ہے. اور سیرت عقلائیہ بھی مراد نہیں ہے اور وثوق شخصی بھی مراد نہیں ہے. وثوق شخصی میں صرف ایک شخص کو حاصل ہو رہا ہے، اگلے کو اس طریق سے حاصل نہیں ہوگا اطمینان. تو یہاں پہ عرف بھی ہمارے لیے تھوڑا بہت مختلف ہو جاتا ہے. وہ عقلاء جو اپنے نفع نقصان کا اہتمام عادی حالت میں کرتے ہیں، جسے آپ منطق میں آرائے محمودات کے طور پہ پڑھ چکے ہیں. عقلاء ایک چیز کے اچھے ہونے پر یا ایک شے کے نفع کے حوالے سے متفق ہوتے ہیں اور ایک شے کے ضرر کے اعتبار سے حوالے سے متفق ہوتے ہیں. عقلاء کو جو اطمینان یہ حاصل ہوا ہے، اس کو آپ وثوق نوعی سے تعبیر کرتے ہیں. بس وثوق کیا چیز ہے؟ اطمینان بھی وہی چیز ہے. وثوق کیا ہے؟ وثوق اور اطمینان ایک حالت نفسانی ہے، لیکن کس کو حاصل ہو؟ علماء کو نہیں، علماء فقط نہیں، اچھا جہلاء کو نہیں. ایک معاشرے کے اندر عقلاء اپنی عام زندگی کے معاملات میں جن ذرائع کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان ذرائع کی وجہ سے ان کو یہ حالت نفسانی وثوق کی حاصل ہو جاتی ہے، یہ وثوق نوعی کہلائے گا. تو یہ اب آپ اس کی مثالوں کے لیے خود غور کریں. میں نے آپ کی خدمت میں چند مثالیں پیش کی ہیں کہ ایک عاقل انسان جو نفع نقصان کو جانتا ہے، وہ ان چند ذرائع کے ذریعے سے اپنے قلبی طور پہ ایک اطمینان اور وثوق حاصل کر لیتا ہے. اور ان ذرائع سے عموماً ہر اہل عقل کو، ہر عاقل کو وثوق حاصل ہو جاتا ہے. وہ جو ہر عاقل کو جو وثوق حاصل جن ذرائع سے ہو جاتا ہے، وہ ذرائع ہمارے پاس کیا کہلائیں گے؟ وثوق نوعی کے ذرائع کہلائیں گے. بس یہاں پہ آپ کے پاس یہ بحث ہوگی. ایک ہے ذرائع وثوق اور ایک اس کا نتیجہ ہے وثوق نوعی. یہ جو ذرائع ہیں، ان ذرائع سے ہر عاقل کو وثوق حاصل ہو جاتا ہے. صحیح ہے؟ وہ جو ہر عاقل کو وثوق حاصل ہوتا ہے وہ وثوق نوعی کہلاتا ہے. کس کے مقابلے میں؟ وثوق شخصی کے مقابلے میں. درست. یہ ہمارے کتاب کی حد تک کا. صلی اللہ علیہ سیدنا